السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے رہنما بانی اس ملک کے، جنہوں نے اتنا زبردست ہمیں ملک دیا، کیا وجہ ہے کہ ہم یہ احساس کھو دیتے ہیں کہ اتنا زبردست کنٹری ہمارے پاس جو موجود ہے، جو کہ دنیا میں لیڈ کر سکتا ہے، اتنے زبردست پاکستانی ہیں، یہ جو ہے جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس کو ہم پراؤڈ بھی فیل کریں اور قائد اعظم کے جو اصول ہیں یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس پہ چلتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ یقینی طور پہ جو ناکامیاں ہیں ہماری وہ وہی ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے، آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اینتھونی نوید صاحب، جو کہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ جن کی کافی کتابیں موجود ہیں، اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی تو اس کے سابق وائس چانسلر ہیں۔ اس کو بنانے میں، اس یونیورسٹی کو یہاں پہنچانے میں آپ کا بڑا رول۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک لائر تھے، بیرسٹر تھے، تو ہمارے پینل میں لائر کا ہونا بڑا ضروری تھا، تو ہم نے خاص طور پہ یہاں پہ بلایا ہے منیر احمد ملک صاحب کو، جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ممبر سندھ بار کونسل ہیں، فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں کراچی بار کے۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور قائد اعظم پر بڑی حیرت انگیز ریسرچ کی ہیں ہماری ایک بڑی زبردست شخصیت نے، جو کہ پروفیسر آف لاء بزنس اینڈ اکنامکس ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں، سید علی عباس آبدی صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اینتھونی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو کراچی میں بیٹھے ہیں، ایک سوال جو کیا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ ان کی جو برتھ پلیس ہے وہ کیا ہے، کیونکہ بیچ میں کچھ لوگوں نے کہا جناب ان کی پیدائش جھرک میں ہوئی، کچھ لوگوں نے کسی اور علاقے کا نام لیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 1887 میں جو سندھ مدرسۃ الاسلام کا ایڈمیشن رجسٹر ہے، جہاں جناح صاحب کا ایڈمیشن ریکارڈ کیا گیا ہے، ان کا سیریل نمبر ہے 114، اور 114 پہ محمد علی جناح سامنے لکھا ہوا ہے، پلیس آف برتھ کراچی۔ 113 نمبر پہ جو بچہ ہے اس کا اسی دن داخلہ ہوتا ہے اور اس کا پلیس آف برتھ مینشن ہے جھرک۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ایک ہی دن پہ ایک بچہ 113 سیریل نمبر پہ وہ داخلہ لیتا ہے، وہ پلیس آف برتھ اپنی جھرک لکھتا ہے، اسی دن پہ 114 محمد علی جناح کا داخلہ اسی 4 جولائی کو ہوتا ہے، اور وہ پلیس آف برتھ کراچی لکھتا ہے، تو ایک انہونی سی بات ہے کہ کیوں وہ اس طرح سے لکھیں گے۔ دوسرا پھر آرگیومنٹ یہ تھا کہ میں نے جب پوری تحقیق کی تو 72 سال کی زندگی تھی قائد اعظم کی، 1876 سے لے کے 1948 تک۔ اب 72 سال کی زندگی میں 3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی واز بورن ان کراچی، میں کراچی میں پیدا ہوا۔ 72 سال میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں جھرک میں پیدا ہوا، کبھی وہ چلے جاتے کہ یہ میری جائے پیدائش ہے، میں یہاں پر جاتا ہوں۔ اب ہم زبردستی اگر ان کو جھرک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری مرضی، لیکن 72 سال میں قائد اعظم نے کبھی نہیں کہا۔ تیسرا اینگل یہ تھا کہ وہ اکیلے تو نہیں تھے، پورا خاندان تھا، 6 بہن بھائی ان کے اور تھے، 7ویں محمد علی جناح تھے، اور 4 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے آپس میں۔ فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی، ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی قائد اعظم پہ مائی بردر کے نام سے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ پنیلی سے آئے، اور محمد علی جناح کے لیے انہوں نے لکھا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ تو الٹیمیٹلی پھر میں لندن گیا، انڈیا آفس لائبریری ہے، وہاں میں نے سارے جو پراپرٹی ہولڈرز تھے ان کے نام نکالے، تو جناح صاحب کے والد کا نام جھرک میں شامل نہیں تھا۔ یہ ایک بیسیکلی اعزاز ہوتا ہے کسی شہر کے لیے، اور یہ اعزاز جو ہے یہ کراچی شہر کو حاصل ہے، اور ان کے آخری آرام گاہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور میں تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ گئے وہاں پہ یا نہیں گئے، یہ بتائیں، ہے جاتے ہیں قائد اعظم کے مزار؟ میں اسکول سے کہنا چاہوں گا کہ ہر 6 مہینوں کے اندر اپنے اسکولس کے وزٹ جو ہیں وہ رکھیں لازمی وہاں پر، اور ضرور آپ کو جو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اینتھونی صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم اگر فرسٹ کیبنٹ دیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہمارے سامنے جو صورتحال آتی ہے کہ مذاہب سے لوگوں کو رکھا اور بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر رکھا، بڑا اوپن ویژن تھا، ٹھیک ہے، اور تو آپ کیسے دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پہلی سپیچ تھی جو 11 اگست کو انہوں نے کی تھی 1947 میں، جی،
پاکستان بننے سے پہلے، جس میں انہوں نے پاکستان میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے اس ریاست میں جو ایک طرز زندگی ہونا چاہیے اس کی سمت کا تعین کر کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر رہنے والے تمام شہری آزاد ہیں، وہ گرجا گھروں میں جائیں، وہ مندروں میں جائیں، وہ مساجد میں جائیں. جی ریاست کا کاروباری مملکت سے جو ہے وہ مذہب کا کاروباری مملکت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ بنیادی طور پر وہ ایک ان کی خواہش تھی، اور ایک انہوں نے جس طریقے سے گائیڈ لائن کا تعین کر کے یہاں پر ایک انکلوسیو سوسائٹی کی، ڈائیورسٹی کی، ایکسیپٹنس کی اور قبولیت کی، جس طریقے سے سب کو ایک نہ صرف ڈائریکشن کا تعین کر کے دیا بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے اسمبلی میں جوگندر ناتھ منڈل صاحب کو جس طریقے سے اسمبلی کی اس وقت چلانے کے لیے منتخب کروایا، جو پہلی اسمبلی کا جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اس کو جو چیئر کروائی تھی جوگندر ناتھ منڈل سے. اور جوگندر ناتھ منڈل جو تھے نہ صرف ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے بلکہ ایک مارجنائز کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا. دو چیزیں تھیں، ہندو کمیونٹی بھی تھی اور پھر مارجنائز کمیونٹی سے بھی تھا. تو انہوں نے یہ ثابت کر کے بتایا، جو وہ کہتے تھے وہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے، کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پر کسی کو مذہب کے حوالے سے، اس کی ذات پات کے حوالے سے کہیں پر کوئی شناخت نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، میں یہاں رکوں گا آپ کو کہ جب ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ جناب سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید صاحب آپ بننے جا رہے ہیں، تو ایک بڑی خوشی کا احساس ہوا. تو یہ جو انیشیٹو ہے کہ جو آپ کا، اور اس وقت آپ اسپیکر ہیں، یعنی کہ آج آپ ایکٹنگ اسپیکر ہیں، تو یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو 23 فروری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کی ہم تاریخ بدلی کرنا چاہتے ہیں، تو سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے متفقہ طور پر پاکستان کی جو ہے وہ قرارداد بھی منظور کی تھی. جی. تو سندھ میں ہمیشہ ایسی روایتیں رہی ہیں کہ سندھ میں آپ کو ایک بھائی چارگی، ایک صوفیوں کی جو تعلیم ہے اس کی طرف سے آپ کو ایک ایکسیپٹنس کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نظر آپ کی طرف واپس آؤں گا. عباس صاحب، سر کوئی یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو ان اسٹوڈنٹ کو ادراک نہیں ہے قائد اعظم کے بارے میں؟ ہمیں کچھ حیران کر دینے والی بات بتائیں نا، اس طرف اسٹوڈنٹس جو ہیں، خاص طور پہ نوجوان جو ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ یار یہ قائد اعظم نے اچھا اتنا بڑا کام بھی کیا تھا، یا ایسا بڑا کام بھی کیا تھا کہ ہماری نالج میں نہیں ہے. پلیز. اگر ہم اس ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں، مثال کے طور پہ جس میں ملایا ہے، انڈونیشیا ہے، الجیریا ہے، نائجیریا ہے، تنیزیا ہے، لیبیا ہے، سوڈان ہے. ان سب کی آزادی میں قائد اعظم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور موروکو بھی ہے اس کے اندر. ہم بدقسمتی سے یہ نہیں بتاتے کہ قائد اعظم، ہم کہتے ہیں صرف پاکستان کی حد تک رکھتے ہیں، قائد اعظم کا کام یہاں تک بھی ہے. اس کے علاوہ کہ جب نیلسن منڈیلا صاحب پاکستان آئے تو ان کو دعوت دی گئی کہ آئے اسلام آباد، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں قائد اعظم کے مزار پہ پہلے جاؤں گا. تو پھر جب ہم نے اس پہ اسٹڈی کی تو پتہ لگا کہ قائد اعظم نے ساؤتھ افریقہ میں کالوں کے لیے بہت آواز اٹھائی، لارڈ منٹو کے سامنے اور دوسری جگہوں پہ، اور کالے جو ہیں وہ قائد اعظم کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرتے تھے اور کرتے ہیں. اور قائد اعظم کا یہ رول بھی ہمیں نہیں پتہ کہ قائد اعظم نے بلیکس کے لیے کیا کام کیا. اس کے علاوہ ہم ایران کی اور عراق کی بات کریں، ورلڈ وار 1 کے بعد جب عراق کو کیپچر کیا جا رہا تھا برٹش کے ہاتھوں میں، تو برٹش کرنا چاہ رہا تھا، تو قائد اعظم واز دا سول پرسن ہوز ریز دا وائس فار عراق. اور اس کے علاوہ ایران کو دیکھیں، ورلڈ وار 2 میں، جب ورلڈ وار 2 میں ایران کو ایک طرف سے برٹش نے کیپچر کیا، دوسری طرف سے رشیا نے، تو ایران کے لیے قائد اعظم واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ ہم ایگریشن برداشت نہیں کریں گے، اور ہم انگریز کے ساتھ، جو کہ پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، مسلمان جو تھے وہ ہندوستان میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم پھر یہ لڑائی سے اپنے آپ کو گریز کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ان کے لائف کے اندر تو قائد اعظم کی یہ حالت تھی کہ ہمارے آج کل لوگ جو مذہبی ٹچ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تو قائد اعظم ایک دن سیرت کی کتاب پڑھ رہے تھے، ان سے کہا کہ ہم اس کی تصویر بنا کے اخبار میں چھاپیں گے، تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ نہیں، میں مذہب پڑھتا ہوں اپنے لیے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں. اس کے علاوہ
جو ہم اور سر یہ بات بڑی زبردست کی ہے لیکن کلیپنگ نہیں کی آپ نے اس بات کے اوپر جو ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب پروٹوکولز ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ کوئی سیاستدان آ جاتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو روڈیں بند ہو جاتی ہیں. تو اب ان کی لائف میں دیکھیں قائد اعظم کی کہ اگر قائد اعظم کسی روڈ پہ گزر رہے ہیں اور بیریئر جو بند ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کو تاکہ ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے ان کو نکال دیا جائے، تو قائد اعظم اس کو انکار کرتے ہیں، بیریئر بند کرواتے ہیں اور کہتے ہیں رولز سب کے لیے برابر ہے. تو اگر یہ والی باتیں تو یہ بات بھی بڑی زبردست ہے. منیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سر آپ دیکھیں آپ بھی بلیک سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائی آپ نے خیر کالی نہیں لگائی، لال لگائی ہے، ہم نیلی ٹائی لگائے ہوئے ہیں اور سامنے بھی آپ دیکھیں بلیک سوٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے. بس جس قوم کا رہنما بانی وکیل تھا، جس کا پروفیشن وہ تھا، تو اس پروفیشن کے لوگوں کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. مجھے بڑا پراؤڈ ہے اپنے پروفیشن پہ، بینگ ایڈوکیٹ، کیونکہ یہ ملک بنانے والا ایک وکیل، اس ملک کا خواب دیکھنے والا ایک وکیل، اس ملک کو ایک کانسٹیٹیوشن دینے والا بھی ایک وکیل. اور سر اگر اس سے آگے آپ کے جملے ہوتے کہ اس ملک کو آگے ترقی کے راہوں پہ چلانے والے بھی ہم وکلا ہوں گے تو اور خوشی ہوتی ذرا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ اس پہ آتا ہوں میں. اچھا دیکھیں وکلا کا کردار ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں انتہائی پازیٹیو رہا ہے. جی کبھی بھی اس ملک پہ کوئی ایسی گھڑی آن پڑی یا اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے کبھی چھیڑ چھاڑ کی گئی، یہ وکلا ہی تھے جو سب سے پہلے روڈوں پر نکلے. صرف وکیل کانسٹیٹیوشن کی حفاظت نہیں، اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کے لیے بھی وکیل ہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے لڑتا ہے. آپ لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، قائد اعظم کے اس ملک کو بچانے کا لفظ تو نہیں کہوں گا لیکن صحیح راستے پہ چلانے کے لیے یہ وکلا ہی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. دیکھیں قائد اعظم صاحب نے جب یہ پاکستان بنایا 3 چیزیں بیسک تھی: ایمان، اطاعت، یقین محکم. بدقسمتی سے ہم آج تک پاکستانی بن ہی نہیں پائے. آج بھی ہم مہاجر، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ قائد اعظم کی جو سر میں اس کو تھوڑا اور اضافہ کر دیتا ہوں. پرابلم کیا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے گھر کو اون کرتے ہیں نا، اپنی فیملی کو اون کرتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنے ملک کو اون نہیں کرتے. بالکل بہت افسوس کی بات مجھے کہنا پڑے گا. ایون ملک کو تو چھوڑیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم اپنے شہر کو اون نہیں کرتے. اون نہیں کہ کر ہم پا اگر رہے اپنے آج اگر ہم نے اپنے شہر کو، کراچی اعظم کا شہر ہے، اگر آج ہم نے اس کو اون کیا ہوتا تو کراچی کا کیا یہ حال ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے بی فوکسڈ. اور آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا ملک، اتنا اچھا ملک ہے، آپ ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک اچھا یہاں ماحول کریٹ کرنا ہے مل جل کر کے. اسکائی از دا لمٹ. ناظرین ہمیں ابھی جوائن کیا ہے محمد فیض کدوئی صاحب نے، جو کہ روٹری انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں، پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. فیض کدوئی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو؟ کون سی چیز جو کہ سب سے زیادہ آپ کو انسپائر کرتی ہے سر؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑی چیز جو تھی کہ ہی واز اے مین آف ویژن، اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از مسنگ انفارچونیٹلی ان پاکستان. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ رہی ہے کہ ہمارے لیڈرشپ ایٹ آل لیول، اینی لیول، لیڈرشپ کا مطلب خالی یہ نہیں کہ پولیٹیشنز ہوں، ایون ایٹ مائی لیول، ایٹ یور لیول، ہم کبھی ایک ویژن کے تحت ہم نے اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھایا. تو قائد اعظم کے تھے اور اس ویژن نے کیا کیا؟ پاکستان بنایا. جن مشکلات سے نکل کے پاکستان بنا ان اسپائٹ آف آل سارٹس آف اپوزیشنز، اور بنائے ہی نہیں بلکہ ان کو خدشہ بھی تھا اس بات کا کہ ان کے جانے کے بعد پاکستان کے پیچھے بہت لوگ پڑیں گے اور پاکستان کو صحیح طریقے سے رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ ہم سب نے دیکھا.
اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ پاکستان میں ایک کون سی چیز ہے جو کہ اگر صحیح ہوتی تو ملک شاید بہتر ہوتا, وہ کلچر. ہم نے اپنا کلچر نہیں بلڈ اپ کیا ایز اے پاکستان. جس طرح میرے دوست نے کہا کہ جی وہ ہم مذہب اور پروونسز اور زبان کے بیسس پہ اتنا اور یہ ہمیں بانٹا گیا, ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا گیا, لیکن یہ آپ لوگ اس میں نہیں پڑھیں اور اس میں آگے بڑھیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی پاکستان میں 240 ملین یعنی 24 کروڑ کی پبلک ہے, اور جو ریسورسز ہیں نا, یہ ریسورسز اتنی ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہو, لیکن صرف چاہیے ہمیں لیڈرشپ, اور وہ لیڈرشپ آپ میں سے آنی چاہیے. ایک فائنل پوائنٹ, سچ جھوٹ پہ انحصار نہیں کریے. بدقسمتی سے میرے ایک وکیل دوست نے بات کی کہ وکلا جو تھے ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے, معذرت کے ساتھ اہم کردار بھی رہا ہے, لیکن بگاڑنے میں بھی کردار رہا ہے. کیونکہ جتنا جھوٹ ہمارے وکلا بولتے ہیں, ہم سب بولتے ہیں شاید, تو وہ اگر نہیں بولتے ہوتے تو شاید آج پاکستان ایک بہتر ملک ہوتا. لیکن میں جیسے کہوں گا, چھوڑ دیں پاسٹ کو. ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز بگڑے میں ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ لیگل انسٹیٹیوشن ہے, جوڈیشری ہے, یا بیوروکریٹس ہیں, یا بزنس مین ہیں. آج تک کبھی بزنس مین کو برا نہیں کہا گیا. کیوں؟ سب سے بڑے, میں خود بزنس مین ہوں, سب سے بڑے جو بینیفیشری ہے وہ تو بزنس مین ہے. کبھی بزنس مین کو نہیں کہا گیا کہ جی انہوں نے جو ہے پاکستان کا بیڑا رکھی ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے, بی فوکسڈ. اور آپ یہ دیکھیں, اتنا بڑا ملک, اتنا اچھا ملک ہے, آپ ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک اچھا یہاں ماحول کریٹ کرنا ہے, مل جل کر کے. اسکائی از دا لمٹ. تھینک یو سر, تھینک یو, ایکسلنٹ. ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب, سر فرمائیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جب آپ اپنے ریسرچ کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح پہ, کہ جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں, ہسٹری دیکھتے چلے جاتے ہیں, ان کی روزمرہ کی معاملات دیکھتے ہیں, عباس صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا, گورننس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, قائد اعظم جب پاکستان سے پہلے ان کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, پھر تھوڑا سا جو اتوار ہے جس میں وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے, تو وہ کون سی چیزیں جو کہ آپ نے کہا واہ کیا بات ہے یار, آپ بہت انسپائر ہوئے ہیں؟ واہ بہت خوب, بہت اچھا سوال. ایک ہوتا ہے کہنا, ہم جب بڑھاپے میں آتے ہیں نا تو ہمیں نصیحت کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم بھی تو کبھی نوجوان تھے نا, انہوں نے نوجوانی کے عالم میں کیا کیا. یعنی سب سے بہتر اگر آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, چند ان کی صفات میں ایز اے نوجوان جو انہوں نے کیے, جو میری اپنی اسٹڈی کے حوالے سے وہ میں بتا سکتا ہوں. کہ ایک اپنا ڈیسیشن خود کرنا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں والد نے یہ کہا, والدہ نے یہ کہا. قائد اعظم کے لیے ان کی بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے صرف ایک بات اپنے والدین کے کہنے پہ کی تھی, اور جس کا ان کو ایک لحاظ سے ریگریٹ بھی تھا کہ میں وہ نہیں مجھے کرنی چاہیے تھی. وہ اپنی پسند سے ہٹ کر والدین کی پسند کے مطابق جو پہلی شادی تھی امی بائی کے ساتھ, وہ انہوں نے کی, وہ والدین کے کہنے پہ کی تھی. اب والد نے ان کو بھیجا کہ آپ بزنس کی ٹریننگ جا کے لیں. لنڈن میں گریہمز ٹریڈنگ کمپنی تھی, وہاں اپرنٹسشپ. لیکن قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ مجھے لا پڑھنا ہے. یعنی والد نے ان کو بیرسٹری کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تھا, ان کو بھیجا تھا کہ یہ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں ہمارے, ان کے پاس آپ جائیں. انہوں نے خود فیصلہ کیا. جب والد کو انہوں نے خط لکھا تو والد نے پیسے بند کر دیے, وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ وکالت کر کے کیا کرنا ہے تمہیں, تو مجھے تو بزنس کے لیے میں نے تمہیں تیار کرنا تھا, لیکن جناح تھاٹ کہ میرے لیے یہ تعلیم وکالت والی زیادہ بہتر ہے. تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں نوجوانوں کو. جناح آپ سے تیسری بات کہ جو بھی شعبہ چنیں اس میں ایکسپرٹیز کی انتہا پہ پہنچیں. قائد اعظم کا کیا تھا, لا میں ایک جو فیلڈ انہوں نے لی تھی وہ تھی فورینزک, جو بیسیکلی کرمنل سائٹ پہ وہ وکیل تھے. اور فورینزک میں انہوں نے اتنا نام پیدا کیا کہ پورے برِ صغیر ہندوستان پاکستان میں وہ فورینزک کے شعبے میں اعلیٰ ترین وکیل کے طور پہ شمار ان کا ہوتا تھا. تو تیسرا سبق کیا ملتا ہے کہ جو کرو اپنے لیے کیریئر کا انتخاب, اس کی ٹاپ پہ پہنچو.
میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم سے ہمارے نوجوانوں کو ہم ان کو نہیں بتاتے، اور ان کو جو تصویر ہم دکھاتے ہیں وہ آخری دور کی ہے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ قائد اعظم کسی زمانے میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی رہے تھے، بڑے ہینڈسم جوان تھے، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کی آپ تصویر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی عباس صاحب، ونس اگین میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی عباس صاحب، کچھ اور آپ بتائیں کہ آپ جو چیزیں ہمیں اصل میں فالو کرنی. دیکھیں جاپان کا 1945 میں جاپان نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ امریکہ نے جب ان کو بوم کیا تو جاپان نے سرنڈر کر دیا. تو جاپان نے کچھ ایریاز جو ہیں جو پاکستان کے پاس 47 میں 2 سال بعد پاکستان کو ملے، تو جاپان کو وہ پینلٹی پے کرنی تھی پاکستان کو. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پینلٹی کو جاپان سے نہیں لیا اور یہ کہا کہ آپ بھی ہماری طرح غریب ملک ہیں. پاکستان بھی بالکل نیو بورن بیبی تھا اس وقت، لیکن پاکستان نے جاپان سے وہ پیسے نہیں لیے. تو یہ تھا قائد اعظم کے پرنسپل کہ قائد اعظم نہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، نہیں ایسا نہیں ہے. قائد اعظم کے لیے میں نے جیسے بتایا بلیکس کے لیے انہوں نے کام کیا، عربس کے لیے انہوں نے کام کیا. اس وقت جاپان کے کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. جاپان کے کونسل جنرل سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو ایکنالج کیا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، ہاں یہ ایسا واقعہ ہوا تھا، تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ قائد اعظم کی اگر آپ دیکھیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لائرس کو، جو کہ میرا خود تعلق، میں پروفیسر آف لا اور بزنس اینڈ اکنامکس ہوں، تو میں خود یہ چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بتانا کہ قائد اعظم کے لیگل ایکیومنٹ پہ کبھی بات نہیں ہوئی. ہم نے کہیں نہیں کی، کسی یونیورسٹی میں لیگل ایکیومنٹ پہ بات نہیں ہوتی. ابھی کتاب آئی ہے 169 رپورٹڈ کیسز آف محمد علی جناح. اس کے 169 کیسز کو بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں سے میں 2-3 چیزیں بتاؤں آپ کو کہ جو کانسیپٹ ہے، وکیل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں، کہ جب قائد اعظم جب لیگل پریکٹس کرتے تھے تو ججز کو انہوں نے بہت سے کیسز میں سمجھایا ہے. مثال کے طور پہ پریولیج کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، اگر میں غلط کہوں تو بتا دیجیے گا. پریولیج کمیونیکیشن کانسیپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا، اور لیگل پریکٹس کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کلائنٹ سے پیسے لیتے تھے وہ پر ڈے کے حساب سے. تو اگر انہوں نے کسی کلائنٹ سے پیسے لے لیے ہیں اور وہ کیس ان کا اس ڈیوریشن سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، تو قائد اعظم نے وہ پیسے واپس کیے باوجود اس کے کہ کلائنٹ کہتا تھا نہیں آپ رکھ لیں، وہ کہتے تھے نہیں جتنا میں نے کمٹ کیا تھا اتنا ہی لوں گا، باقی پیسے واپس کر دیتے تھے قائد اعظم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں یہ والی بات کہ سر ہم تو اپنی دکانوں پہ ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز سامان خرید کے جائیں گے نا، نہ واپس ہوگا نہ پیسے دیے جائیں گے واپس. ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ آپ جائیں امریکہ یورپ میں بڑی نارمل بات ہے، پیسے بھی واپس ملتے ہیں اور جو ہے یا تبدیل بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں تو دکانوں پہ لکھ کے لگاتے ہیں نا تبدیل کریں گے نہ واپس کریں گے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس لیول کی، تو یہ ہمیں قوم کو سیکھنا ہوگا بات. اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ تو قائد اعظم کی زندگی میں کچھ چھوٹی باتیں بتاؤں آپ کو. قائد اعظم کو برٹشرز نے ایک ٹائٹل آفر کیا لارڈ ریڈنگ نے، کہ ان کو دیا نائٹ ہوڈ کا ٹائٹل، جس کو ہم کہتے ہیں سر SIR، جس کو بہت سے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. سر سید احمد خان صاحب کے پاس بھی تھا، علامہ اقبال صاحب کے پاس تھا، ہمارے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید صاحب کے بھی پاس تھا. قائد اعظم نے سر کا ٹائٹل لینے سے انگریزوں سے انکار کر دیا کہ میں سر کا ٹائٹل نہیں لوں گا. اس کے بعد انگریزوں نے ان کو لارڈ کا ٹائٹل آفر کی، انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا، میں نہیں لوں گا. اس کے علاوہ آپ سر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ تو سر اس لیے منع کر دیا تو وہ انگریز تھے. تو بھائی سر ضیاء الدین صاحب نے جو یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے PhD کی آفر کی، آنرری PhD لیگل اسٹڈیز میں. انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں لوں گا، کہ PhD کی ڈگری ہو وہ اس کو باقی پڑھ کے دی جاتی ہے. تو یہ قائد اعظم کا کریکٹر تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کو اسی طرح سر گورنر جنرل کی ان کو آفر کیا، انہوں نے لا کا ان کو آفر ہوا، انہوں نے اس کو منع کر دیا. ان کو ایڈوکیٹ جنرل کی آفر کی گئی تھی، انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کی آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں لی انہوں نے. اور ان کو پھر کیا نام ہے کہ بہت طرح سے کوشش کی گئی کہ قائد اعظم کا کیا جو مشن ہے، ویژن ہے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے. لیکن قائد اعظم اپنے مشن، میں اس میں کہوں کہ آپ کو کہ جب OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا تھا تو میں نے بہت اس میں لکھا اور بولا بھی کہ بھائی دیکھو قائد اعظم نے موروکو پہ احسان کیا ہے، انڈونیشیا پہ احسان کیا ہے، تنیزیا، ملایا، سوڈان، لیبیا، ان سب پہ احسان کیا ہے، نائجیریا، الجیریا پہ. بھائی اب قائد اعظم کا کم از کم کارڈ یوز کر کے پاکستان کے لیے کوئی بینیفٹ لے لو. سر السلام علیکم.
سر علی عباس صاحب سے میرا ایک سوال ہے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں خود کفیلی کا جو کچھ تذکرہ کیا, تو میرے خیال سے یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس آنرڈ گیسٹ ہیں, یہ سارے کام خود ہی کرتے ہیں. کیا بہتر نہیں کہ یہ جو تمام چیزیں آپ نے بتائیں اس بات, یہ تمام ہمارے پاس جتنے پولیٹیشنس اور اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو بتائی جائیں؟ میں اس میں کہوں کہ آپ کو کہ جب OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا تھا تو میں نے بہت اس میں لکھا اور بولا بھی کہ بھائی دیکھو قائد اعظم نے موروکو پہ احسان کیا ہے, انڈونیشیا پہ احسان کیا ہے, تنیزیا, ملایا, سوڈان, لیبیا, ان سب پہ احسان کیا ہے, نائجیریا, الجیریا پہ. بھائی اب قائد اعظم کا کم از کم کارڈ یوز کر کے پاکستان کے لیے کوئی بینیفٹ لے لو. آپ تو ایک وہ بات کہہ رہے ہیں نا انسانیت کی, میں تو یہ کہہ رہا تھا آپ کو اکانومک بینیفٹ ہو جائے گا, لیکن کسی نے نہیں سنا. ہمارے پولیٹیشینس کے لیے ہم نے رضوان صاحب کے ساتھ مل کے کئی ایگزیبیشنز کرائیں, پکٹوریل ایگزیبیشن کرائی جس میں جناح کی جو باتیں تھیں وہ ہم نے پکچرز میں کنورٹ کی, ہم نے آرٹسٹ بلا کے کنورٹ کیا, وہ دکھایا ہم نے پارلیمنٹیرین کو بھی. لیکن اب وہ دیکھتے ہیں اور ایک دن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, انہیں وہی یاد رہتا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس میں جو چیز سمجھنی چاہیے, رول آف لاء کے مطابق قائد اعظم کو پہلا دن تھا اور قائد اعظم اس وقت گورنر جنرل بن رہے تھے, تو آدمی میں کتنا پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں کیا بننے جا رہا ہوں, کیا میں نے کیا ہے. اس وقت قائد اعظم سے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں, سر عبدالرشید صاحب, کہ قائد اعظم صاحب آپ کرسی بیٹھ گئے گورنر جنرل کی, وہاں سے اٹھے, ابھی آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہے. تو قائد اعظم ناراض نہیں ہوتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ فارغ کرو, بلکہ وہ اٹھ جاتے ہیں, وہ ٹینڈر کرتے ہیں اپنی اپالوجی کہ بھائی آئی ایم سوری. سر میرا کویشچن ہے, سجیشن ہے, لائک قائد اعظم کے اوپر ہم لوگ نارملی ان کی جو بھی ڈے آف برتھ اور ان کی ڈیتھ کے ڈیز کے اوپر یاد کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ان کے نام پر ڈفرینٹ اسکالرشپس آفر کریں اسٹوڈنٹس کو, لائک جو بھی اتھارٹیز یہاں پر موجود ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے ایوارڈز, قائد اعظم کے اکیڈمی ایوارڈز دیے جائیں مختلف ناموں سے اسٹوڈنٹس کو. اور اس کے ساتھ ہی جو میں دیکھتا ہوں کہ بکس کے اندر ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے قائد اعظم کے بارے میں, آئی تھنک اٹس ناٹ سفیشینٹ کہ ہم اس سے انسپائر ہو پائیں ان کی شخصیت سے. تو اس کو کسی طریقے سے, جس طرح پکٹوریل کی بات ہوئی ہے, تو اس کو ویڈیوگرافی کے ذریعے سے ڈفرینٹ ان کے اوپر فالو کرنا چاہیے. اور قائد اعظم نے کہا کام کام اور کام, جی. تو قائد اعظم کی جو چھٹی مناتے ہیں نا 25 دسمبر کی, اس دن بھی کام 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 ہونا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں. آپ کی بات آ گئی. So my question is that one of the guests said that we should carry on the legacy of the Qaid. So can you please tell me that how should we do that? ہمارے سارے انسٹیٹیوشنس میں یہ مسائل ہیں, اور یہ مسائل کیوں ہیں, کیونکہ ہمارے اندر مسائل ہیں. ان کو ہم اسمبلی میں کون چن کے بھیجتا ہے؟ آپ لوگ بھیجتے ہیں, ہم بھیجتے ہیں نا. ویسے سر یہ خوش فہمی ویسے ہماری ختم ہو جانی چاہیے, یہ ختم ہو جانی چاہیے, ہو جانی چاہیے. بالکل جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم بیچتے ہیں, عوام بیچتی ہے انہیں. ہاں مطلب ہم عوام ہیں نا, ہم بیچتے ہیں انہیں اسمبلی میں. نہیں عوام, دیکھیں ایک بات ہے, نہیں 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 دیکھیں جو بھی ہے اس وقت, میں وہی بات کر رہا ہوں, اس وقت جو سارا سسٹم ہے جو بھی ہے, وی ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ سسٹم. اف یو ہیو ٹو موو اہیڈ, اٹ از یو ہو کین موو. دا لیڈرز وچ آر گوئنگ ٹو کم فرام یو. اینڈ اگین آئی ووڈ سے, وین آئی ٹاک آف لیڈرز, اٹ از ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل لیڈرز, اٹ از لیڈرز ان ایوری انسٹیٹیوشن, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, پبلک سیکٹر ہو, بیوروکریسی ہو, آرمی ہو, اینی انسٹیٹیوشن, دا لیڈرشپ has to come from you. You as an individual is also a leader in your personal capacity. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایک لیڈر بنائیں جو کہ اپنے آپ کو, اپنے اس گروپ کو جس کو آپ لیڈ کریں لے کے چلیں آگے, بلکہ پھر ملک کو بھی آگے لے کر کے چلیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں اینتھونی صاحب, جیسے ایز اے ڈپٹی اسپیکر آف سین اسمبلی, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ان دا اینڈ سارے سوالات, سارے پینلسٹ کہیں سے بھی آپ بیٹھ جائیں, سارا رخ پھر ان دا اینڈ پولیٹیشین کی طرف آ جاتا ہے کہ جناب کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہی مسنگ ہے, وہی کچھ صحیح کام نہیں کر رہے, تو ملک کا یہ حال. میرا تعلق بہت ایک عام سے گھرانے سے ہے, ورکنگ کلاس سے ہے. میں اگر ڈپٹی اسپیکر بن سکتا ہوں تو یہ پولیٹیکل کلچر میں ایک تبدیلی کا عملی نمونہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پولیٹیکل کلچر میں اس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے, لیکن میں اس پروسیس کا جب تک حصہ بن کر خود تبدیلی کا مظہر نہیں بنوں گا, اعلیٰ کار نہیں بنوں گا, اس میں اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں, اپنی قابلیت, اپنی ان پٹ نہیں دے سکوں گا, تو پھر میں تبدیلی پہ انگلی اٹھانے کے لیے بھی سوالات کرنے کا جو ہے وہ اس طرح نکل. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کویشچن.
Assalamu alaikum. So my question is, what lessons from Quaid-e-Azam's leadership style can be applied to modern governance? मंदिरों में सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि आप सब रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, मुझे जो है ना पर्सनैलिटी में बताएं कि वो एज अ पर्सनैलिटी Quaid-e-Azam की थी, वो एक आम अवामी लीडर की थी, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो गई, या वो जो उनकी पर्सनैलिटी एज अ थी वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरह थी, जो चाहते थे कि जो अवाम के प्रॉब्लम्स हैं वो टेबल पे। जी तमाम सवालात पे एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब, वेरी क्विक। देखें, बुनियादी तौर पे Quaid-e-Azam की जो लीडरशिप थी, उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम पहलू था, वो था कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जिनको आप सच्चा इंसान कहते हैं। उसकी वजह से लोग उनको ट्रस्ट करते थे। मकबूलियत का ये आलम था कि पेशावर में एक जलसा था और उस जलसे में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और Quaid-e-Azam अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे थे और लोग उस पर तालियां बजा रहे थे। तो एक फॉरेन डिप्लोमेट ये जो न्यूज़पेपर का रिप्रेजेंटेटिव था, सहाफ़ी, उसने एक पश्तून से पूछा कि भाई आपको तो नहीं समझ में आती अंग्रेज़ी और आप फिर भी उसकी तायीद कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मैं जानता हूं कि जो भी ये कह रहा है वो सच कह रहा है। अब ये क्रेडिबिलिटी होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बोलें या न बोलें, उनको लोग बिलीव करते हैं। हर एक पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी लीडर को आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जिना अपने तौर पे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने तौर पे थे, बेनज़ीर भुट्टो अपने तौर पे थी। हर एक अलग अलग अंदाज के लीडर थे। हम सब की इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। और मुझे उम्मीद है कि जो आज लर्निंग हुई है, जिस तरह से जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर बयान हुए हैं Quaid मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़िंदगी से, कुछ जैसे मैंने सवाल किए कि जनाब कुछ हैरत अंगेज़ बातें जो बच्चों को नहीं मालूम इंटरनेशनल लेवल पे ख़ास तौर पे, तो उस पर जो हमारे पैनलिस्ट ने बयान किए वो आप अपनी ज़िंदगी में उसको से सीखेंगे, मशअल राह बनाएंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।